آج میری گفتگو کا ٹاپک ہے مکروہ، کیونکہ مکروہ کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر غلط فہمی ہے۔ بہت سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مکروہ وہ ہے کہ دل چاہے تو کرو اور دل چاہے تو نہ کرو، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور سے جو مکروہات نماز ہے، جیسے نماز کے اندر مکروہ ہے کہ انسان آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے، یہ نماز کے اندر مکروہ ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دل چاہے تو آسمان کی طرف دیکھو اور دل چاہے تو نہ دیکھو؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا اپنے بدن سے یا کپڑے سے نماز کے اندر کھیلنا مکروہ ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دل چاہے تو کپڑے سے کھیلو نماز میں اور دل چاہے تو نہ کھیلو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو مکروہ کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے دو تین باتوں کو پہلے سمجھ لیں تاکہ مکروہ کا صحیح مطلب سمجھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ اصول شریعت یعنی جہاں سے مسائل لیے جاتے ہیں، جہاں سے مسائل نکلتے ہیں، وہ دو ہیں، ایک قرآن اور دوسرے حدیث۔ قرآن کا درجہ حدیث کے درجے سے اوپر ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے قطعی الثبوت ہے، اس کے ثبوت یعنی قرآن کریم کا جو ثبوت ہے وہ بالکل قطعی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کا ایک ایک حرف بالکل سچا ہے۔ اس کے قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم کی یعنی کہ ایک ایک آیت جو ہے بالکل صحیح طریقے سے، بالکل متواتر طریقے سے ثابت ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا درجہ ہے احادیث کا۔ احادیث جو ہیں یہ قرآن سے نیچے درجے کی ہے، یعنی کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ قرآن کے برابر نہیں ہیں۔ سب سے اوپر درجہ ہے قرآن کا، اور اس سے نچلا درجہ جو ہے، اس سے نیچے کا جو درجہ ہے وہ احادیث کا ہے۔ تو اور احادیث کے اندر کچھ حدیثیں صحیح بھی ہیں، کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہیں۔ تو جو صحیح حدیثیں بھی ہیں، جیسے بخاری شریف کی تمام احادیثیں بالکل اعلیٰ درجے کی صحیح مانی جاتی ہیں، تو جو بخاری شریف کی حدیثیں ہیں اور اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں، وہ بھی قرآن کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کا جو مقام ہے، قرآن جو ثبوت کے اعتبار سے قرآن جس طریقے سے قطعی ہے، اس طریقے سے بخاری شریف کی جو حدیثیں بالکل صحیح ہیں وہ بھی قطعی نہیں مانی جا سکتی اور قطعی نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا درجہ اوپر ہے اور احادیث کا درجہ قرآن سے نیچے ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ شریعت میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جو کرنے کے کام ہیں، ان میں سب سے اوپر درجہ جو ہے وہ فرض کا ہے، اس سے نیچے واجب، اس سے نیچے سنت اور اس سے نیچے مستحب۔ یعنی کرنے کے جو کام ہیں اس میں سب سے اوپر فرض، اس سے نیچے واجب، اس سے نیچے سنت، پھر اس سے نیچے مستحب۔ اسی طریقے سے جن کاموں سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، جو چھوڑنے کے کام ہے، اس میں سب سے اوپر حرام، اس سے نیچے مکروہ اور اس سے نیچے مکروہ تنزیہی۔ یعنی کہ چھوڑنے کے کاموں میں سب سے اوپر حرام، اس سے نیچے مکروہ اور اس سے نیچے مکروہ تنزیہی۔ اب سمجھتے ہیں کہ جن کاموں کو کرنے کا حکم قرآن کریم کے اندر دیا گیا ہے، یعنی جس کام کا حکم قرآن میں ہے، اس کام کو فقہائے کرام فرض قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور سے پانچوں نمازوں کا حکم قرآن کریم کے اندر ہے، تو پانچوں نمازیں یہ فرض ہیں، اور وطر کا حکم احادیث کے اندر ہے، تو وطر کو فقہائے کرام واجب قرار دیتے ہیں چونکہ یہ احادیث کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر قرأت یہ فرض ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن میں سے جو حصہ تمہارے لیے آسان ہو اسے تم نماز میں پڑھ لو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ لیکن احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو یہ یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانے کو جو ضروری قرار دیا گیا ہے، یہ احادیث کے اندر قرار دیا گیا ہے۔ تو احادیث کے اندر ضروری ہونے کی وجہ سے اسے واجب قرار دیا جاتا ہے، اسے فرض نہیں قرار دیا جاتا ہے۔ تو جس چیز کے کرنے کا حکم قرآن میں ہو اسے فقہا فرض قرار دیتے ہیں، اور جس چیز کے کرنے کا حکم حدیث کے اندر ہو اس کو فقہا واجب قرار دیتے ہیں۔ پھر احادیث کے اندر چونکہ کچھ کام کے کرنے کا جو حکم ہوتا ہے تو اس پہ تاکیدی حکم ہوتا ہے،
اور نہ کرنے پر سخت وعید آتی ہے تو ایسے کام کو تو واجب قرار دیا جاتا ہے، لیکن کسی کام کے کرنے کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا لیکن اس پر تاکید نہیں فرمایا، صرف اس کی فضیلت بیان کی ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر عمل بھی کیا ہے، تو اس کام کو سنت قرار دیا جاتا ہے اور وہ سنت ہوتا ہے۔ اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے لیکن وہ روایت یا تو کمزور ہوتی ہے یا تو پھر وہ اس میں یا تو دونوں جانب کا احتمال ہوتا ہے، یعنی جس کام کا حکم دیا گیا ہے جس حدیث کے اندر وہ حدیث یا تو کمزور ہے یا تو اگر صحیح بھی ہے تو دوسری دلیلیں ایسی ہیں کہ جس میں اس کو چھوڑنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے، تو وہ کام مستحب قرار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور سے گردن کا مسح کرنا، تو گردن کا مسح کرنا جس روایت میں بیان کیا گیا ہے وہ روایت کمزور ہے، اس لیے اسے مستحب قرار دیا جاتا ہے۔ تو جو کام شریعت میں کرنے کے ہوتے ہیں کہ فرض، واجب، سنت اور مستحب، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ اسی طریقے سے کچھ کام جسے شریعت نے روکا ہے، جسے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، وہ ہے حرام۔ سب سے اوپر حرام کا درجہ ہوتا ہے، اس سے نیچے مکروہ کا درجہ ہوتا ہے، اس سے نیچے مکروہ تنزیہی کا درجہ ہوتا ہے۔ تو جس کام کے کرنے سے منع قرآن کے اندر کیا گیا ہو، یعنی جس کام سے قرآن میں روکا گیا ہو، جس کام کے نہ کرنے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہو، اس کام کو تو فقہا حرام قرار دیتے ہیں، اسے فقہا حرام کہتے ہیں۔ جیسے سود کھانا حرام ہے، جوا حرام ہے۔ تو جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ سب سے اوپر فرض، اس سے نیچے واجب، اس سے نیچے سنت، اس سے نیچے مستحب۔ اور اسی طریقے سے کچھ کام نہ کرنے کے ہیں، یعنی کہ شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس کی بھی درجہ بندی ہے۔ سب سے اوپر حرام، اس سے نیچے مکروہ، اس سے نیچے مکروہ تنزیہی۔ تو جس کام کے نہ کرنے کا حکم، یعنی جس کام سے شریعت میں روکا گیا ہو، جس کام کے کرنے سے منع کیا گیا ہو اور وہ حکم قرآن میں ہو، تو فقہا اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ جیسے سود کھانا حرام ہے، اس کا حکم قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن میں سود سے منع کیا گیا ہے۔ جوا یہ حرام ہے کیونکہ اسے قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ بہتا ہوا خون یہ حرام ہے کیونکہ اس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ تو جس چیز سے قرآن میں منع کیا جائے وہ حرام قرار دیا جاتا ہے، اور فقہا کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں وہ حرام ہوتا ہے۔ اور جس چیز سے منع حدیث کے اندر کیا گیا ہو، احادیث کے اندر جس کام سے روکا گیا ہو، اسے مکروہ قرار دیتے ہیں فقہائے کرام۔ مثال کے طور سے حلال جانوروں کے اندر 6 چیزیں ہیں جس کے کھانے سے احادیث کے اندر منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، نر جانور، جو نر جانور ہوتا ہے اس کی شرمگاہ، اسی طریقے سے مادہ جانور کی شرمگاہ، اور پھر نر جانور کا جو خصیہ ہوتا ہے وہ، اس کے بھی کھانے سے احادیث کے اندر منع کیا گیا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے پتا، جو پت ہوتا ہے وہ، اس کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے غدود، جانور کے جسم میں بیماری کی وجہ سے کوئی گانٹھ لگ جاتا ہے، کوئی گرہ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو بیماری کا حصہ ہوتا ہے، تو اس کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو چونکہ یہ حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے اس لیے یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جانور کی پیشاب کی تھیلی، اس کے کھانے سے حدیث سے منع کیا گیا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ تو یہ منع تو اس سے بھی کیا گیا ہے اور صحیح حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے، قرآن میں منع نہیں کیا گیا ہے۔ اگر یہ قرآن میں ہوتا تو پھر حرام ہوتا، اور حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے، اس لیے فقہائے کرام اسے مکروہ کہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حرام اور مکروہ دونوں ایک ہی درجے کی چیز ہے۔ جو مکروہ ہوتا اصل میں ہے وہ بھی حرام ہی، لیکن فقہا صرف اتنا احتیاط برتتے ہیں، اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ جو حدیث میں ہو، جس کام سے حدیث میں منع کیا جاتا ہے اسے مکروہ کہتے ہیں، حرام قرار نہیں دیتے ہیں۔ ورنہ منع دونوں ہے، جو قرآن میں ہے اس کو بھی چھوڑنا ہر حال میں ضروری ہے، اور جس کام کو حدیث میں منع کیا گیا ہے یعنی جو مکروہ ہے اس کو بھی ہر حال میں چھوڑنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے حرام کا کرنے والا گنہگار ہے، اسی طریقے سے مکروہ کا کرنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ دونوں گناہ میں دونوں گنہگار ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ حرام کا جو کرنے والا ہوگا وہ گناہ میں بڑے درجے کا گنہگار ہوگا، اور جو مکروہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا اس کے گناہ میں تھوڑی کمی ہو جائے گی، حرام کے درجے سے تھوڑی سی کمی ہو جائے گی، لیکن گناہگار بہرحال دونوں ہے۔
مکروہ تنزیہی، تو مکروہ تنزیہی وہ ہوتا ہے کہ جس کام کے کرنے سے حدیث کے اندر منع کیا گیا ہو، لیکن وہ حدیث یا تو کمزور ہو یا تو اس کام سے منع تو کیا گیا ہے لیکن اس کے خلاف یعنی پھر اس کے دوسری حدیث کے اندر اس کام کو کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، یا مثال کے طور سے جس کام سے حدیث میں منع کیا گیا لیکن پھر کسی صحابی کا عمل ہے کہ صحابی نے اسی کام کو کیا ہے۔ مثال کے طور سے کر کے پانی پینا، کھڑے ہو کر کے پانی پینے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یشربن احدکم قائما، کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کر کے پانی نہ پیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے، لیکن دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی دیا گیا، زمزم کا پانی لایا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کے پیا۔ اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کرام سے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں ان صحابہ کرام سے بھی کھڑے ہو کر کے پانی پینا ثابت ہے۔ تو ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور پھر دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود عمل ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا ہے، دوسرے صحابہ کرام نے بھی کھڑے ہو کر کے پانی پیا ہے، تو پتہ چلا کہ اس حدیث کے اندر جو منع کیا گیا ہے وہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ نہ پینا نہیں پانی کھڑے ہو کر کے نہیں پینا ہے، یعنی کہ سنت تو یہی ہے کہ انسان کھڑا ہو کر کے پانی نہ پیے، لیکن جائز بہرحال یہ بھی ہے کہ انسان اگر کھڑا ہو کر کے پانی پی لیتا ہے تو جائز یہ بھی ہے، اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ تو مکروہ تنزیہی یہ ہوا کہ جس کام سے حدیث میں منع کیا گیا ہو لیکن اسی پر کسی صحابی کا یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود عمل بھی کرنے کا ہو، ایک طرف منع کیا جا رہا ہو اور دوسری طرف اسی کام کو کیا بھی جا رہا ہو، تو چونکہ اس کام سے منع کیا گیا ہے اس لیے وہ کام بہرحال چھوڑنا بہتر ہوتا ہے، اور اگر کوئی کر لے تو گناہگار نہیں ہوتا ہے، تو اسی کو مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے۔